ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ خود چل کر آگے، آپ کے تو بڑے گلے شکوے تھے. جی ہم آئے نہیں، لائے گئے ہیں اور بہت اہتمام سے لائے گئے. اور کون لایا آپ کو؟ سر لایا کون ہے؟ ساتھ میں لائے. اچھا. کلبھوشن کو گھر بھیجنے کا پروگرام ہے. ترامیم کو صرف یہ نہیں کہ مسترد کرتے ہیں بلکہ ان ترامیم کو اپنے جوتے کے نوک پر رکھتے ہیں. ای وی ایم سے دھاندلی کے راستے بند ہو جائیں گے، وزیر اعظم عمران خان پر اعتماد. بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کے حوالے سے بل منظور ہونے پر اپوزیشن کو اعتراض کیوں؟ کیا انتخابات 2023 ای وی ایم کے ذریعے کروانا ممکن ہوں گے؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف صداقت علی عباسی سے، رہنما مسلم لیگ نون ہینا پرویز بٹ سے اور دفاعی تجزیہ کار جنرل امجد شعیب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکومت انتخابی اصلاحات سمیت 33 بل کل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور کروا کر ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کر چکی ہے، لیکن اپوزیشن اس قانون سازی کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے اور اس سے ہر فورم پر چیلنج کرنے کا اعلان کر چکی ہے. مسلم لیگ نون ای وی ایم مشین کو دھاندلی کا جدید ترین طریقہ کہتی ہے، جبکہ حکومت اگلے انتخابات میں دھاندلی کے خاتمے کے لیے ای وی ایم کو لازمی قرار دے رہی ہے. وزیر اعظم انتخابی اصلاحات کا قانون منظور ہونے کے بعد نہایت پر اعتماد ہیں کہ اب ای وی ایم سے الیکشن میں دھاندلی عام راستے بند ہیں. آج ایک بڑے کانفیڈنٹ پرائم منسٹر نظر آئے. انفیکٹ کانفیڈنس کچھ دنوں سے نظر آ رہا ہے پرائم منسٹر کا. آج انہوں نے کیا کہا، لیٹس واچ ہم. اس میں بہت بڑے فراڈ چلتے ہیں، جعلی ووٹس ہیں، مرے ہوئے لوگوں کی ووٹس انہوں نے درج کروائی ہوئی ہیں، یہ ساری اڑ جاتی ہے جس دن ای وی ایم مشین تھا. تو ای وی ایم مشین سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ یعنی اس میں مجھے کیا فائدہ، ہماری پارٹی کو کیا فائدہ کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے کس نے کس کو ووٹ دیے. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کرپٹ سسٹم کو بچا رہے ہیں. جبکہ وزیر اطلاعات فواد چودھری یہ کہتے ہیں کہ حکومت ابھی بھی انتخابی اصلاحات پر اپوزیشن سے بات کرنے کے لیے تیار ہے. لیٹس واچ ہم. وزیر اعظم عمران خان اور تحریک انصاف نے ہمیشہ کنسنسس کی بات کی ہے. ہم اپوزیشن کو پھر یہ کہتے ہیں اپنی ضد چھوڑیں، آپ ہمیں نہیں ہرا سکیں گے. نہ ہی آپ نے پورا زور لگایا پہلے سال، آپ ہمیں نہیں نکال سکے. آپ نے دوسرا سال زور لگایا، آپ نہیں کر سکے. اب تیسرے سال آپ نے پھر زور لگایا، آپ پھر رہ گئے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں یہ تھکے ہوئے پہلوانوں کا کام نہیں ہے. شیڈیول بنایا ہوا ہے مہینے کا، ایک ہفتہ انہوں نے فوج کے خلاف ہونا ہے، اگلے ہفتے فوج کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش. ایک ہفتہ انہوں نے فوج کے خلاف بولنا ہے، اگلے ہفتے انہوں نے فوج سے ڈیل کرنے کی کوشش کرنی ہے. آج مولانا فضل الرحمان نے اسی طریقے سے ایک بات پھر اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار ٹھہرا دیا. ان کو بھی دیکھیے. ہمارے ملکی نظام، ہماری بیوروکریسی، ہماری اسٹیبلشمنٹ الیکشن کے نتائج کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول میں رکھتی ہے. 25 جولائی 2018 کو پاکستان کا تاریخ دن تھا اور یا گزشتہ کل 17 نومبر کو پاکستان کی تاریخ کا یوم سیاہ تھا. اس کردار کے پیچھے جو مجرم کھڑا تھا، آج بھی اس کردار کے پیچھے وہی مجرم کھڑا. جنرل امجد شعیب، یہ ایک بار پھر اشارے ہوتے ہوتے پھر آپ کی طرف آ گئے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف آ گئے. سو کیوں یہ دوبارہ سے پھر کیوں کہنا شروع کر دیا اپوزیشن نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جب بھی ان کی اپنی ناکامی ہوتی ہے تو یہ اس طرح کا کوئی نہ کوئی نعرہ شروع کر دیتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، کبھی پی ٹی آئی کے خلاف. اور مولانا کی بات کی کوئی وقت نہیں. ایکچولی مولانا بڑے عرصے سے بے روزگار ہیں، جس کی وجہ سے ان کی بات چیت وہ اسی طرح کی ہوتی ہے. میں ہمیشہ سوچتا ہوں، بڑا غور کرتا رہا ہوں، بڑا قریدا میں نے کہ کہیں مجھے مل جائے کہ مولانا نے اپنی پوری سیاسی زندگی میں ایک کوئی کام ایسا کیا ہو جس سے پاکستان کو فائدہ پہنچا ہو. وہ تو چھوڑ دیں، میں نے بڑا کھوجا کہ کہیں مجھے مل جائے کہ مولانا نے کبھی پاکستان زندہ باد کا بھی نعرہ لگایا، وہ بھی کبھی نہیں ملا. اتنا لمبا عرصہ کشمیر کمیٹی کو چیئر کیا انہوں نے جنرل صاحب. وہ سوائے پاکستان کی جڑوں میں پانی ڈالنے کے انہوں نے اور کوئی کام نہیں.
تو میرا خیال ہے کہ ان کے پاس پلے ہے کچھ نہیں، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اپنی ایک کردار جب کہہ رہے ہیں ایک وہی کردار 2018 کا اور ابھی بھی، تو کس کو کہہ رہے ہوں گے آپ کے خیال سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ڈی جی آئی ایس آئی کو کر رہے ہو، لیکن کیا حکومت اگر انٹیلیجنس نے کام ڈی جی آئی ایس آئی فرق تھے اس وقت اور تھے کوئی، جی میرا خیال آصم منیر تھے غالباً، اور ہو سکتا ہے شاید آرمی چیف کو نہ کہہ رہی ہوں، بٹ دیٹس واٹ یو آر سیئنگ کہ مولانا کی بات آپ کے لیے اہم نہیں ہے، لیکن مریم نواز نے پھر کل نام لیا. انفیکٹ جب تک ریزلٹس نہیں آئے تھے یا نتیجہ نہیں نکلا تھا تو مریم نواز نے کافی لمبی ایک سپیچ کی، آپ نے دیکھا ہوگا. اس وقت انہوں نے کہا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ تاثر تھا کہ نیوٹرل کی طرف ہے، اور یہ بھی تاثر تھا کہ دیکھیں یہ اب ان کو آج ہار ہو رہی ہے. وہ اس کے بعد جب نتیجہ آ گیا تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ کا جرم ایک اور بڑھ گیا ہے. سو اٹس ناٹ جسٹ مولانا، مریم نواز نے بھی کہا، خرم دستگیر نے کل ہمارے پروگرام میں بیٹھ کے کہا کہ کالز آ رہی ہیں. سو یہ دوبارہ سے چہمگوئیاں شروع ہو گئی ہیں. دیکھیں اگر تو کالز آتی ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ جو کال کرتے ہیں اگر ان کو پتہ ہے کون کر رہا ہے تو وہ سامنے لے آئیں. میں تو اس آدمی کو اس پارلیمنٹ کے اہل نہیں سمجھتا جو کسی کی ایک کال کے اوپر جا کے تو اپنا ضمیر بدل دے، ضمیر بیچ دے، وہ جا کے کسی اور کو ووٹ دے دے اس لیے کہ اس کو کسی نے کال کی ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی ہے. اگر کوئی کہتا ہے تو اس کو کچھ شرم آنی چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے کہ میں نے کسی کی کال کے اوپر جا کے کسی اور کو ووٹ دے دیا یا کسی اور کی حمایت میں بات کر. تو یہ تو اخلاقی میں سمجھتا ہوں اس کی ذمہ داری ہے کہ کال آتی ہے تو آتی رہے، وہ جا کے کرے. دوسرا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ مریم جو جی چاہے کہ مریم کا بھی یہی مسئلہ ہے، کبھی مریم نے سچ بول کے دیکھا ہے. پی ایم ایل این کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ سچ نہیں بولتے، فورجری میں یقین رکھتے ہیں، فیبریکیٹڈ چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ان کی ساری کاروائیاں جو ہیں وہ اسی قسم کی. اب یہ بدقسمتی ہے. دیکھیں یہ ناٹ دیٹ کہ پی ایم ایل این میں اچھے لوگ نہیں ہیں، بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن اگر لیڈرشپ ایک غلط رستے پہ چل نکلے تو باقی سارے جو ہیں وہ جو ہیں وہ حاشیہ بردار بن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، وہ مناسب نہیں ہے. کیا باقی لوگوں کو، دنیا کو، ان کے اپنے فالوورز کو نظر نہیں آتا کہ یہ آپ ایک چیز لے لیجئے، منی ٹریل مانگی گئی تو سپریم کورٹ میں آپ نے جا کے وہ فیبریکیٹڈ جعلی ڈاکومنٹس آپ نے جمع کرا. اب کیا ان کے ساتھی جو لوگ ان کو نظر نہیں آتا ہے؟ بھئی ملک ہے پاکستان، وفاداری تو اس کے ساتھ ہونی چاہیے نا آپ کی، لیکن آپ اپنے مفادات کی وجہ سے ہر جال سازی کو بھی سپورٹ کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ تو ٹھیک نہیں ہے. Right. So we will be having Hina Pervez Bhatt joining us soon. وہ ضرور پی ایم ایل این کا موقف دیں گی. صداقت عباسی صاحب, thank you so much for being on the program. بہت اہم معاملات ہیں, خاص طور پہ بڑی اہم ترمیم ہے, ہم اس پہ بات کریں گے, ہم ایک ایک شق کو ڈسکس کریں گے, خاص طور پہ جو ای وی ایم کے حوالے سے ہیں, اوورسیز کے حوالے سے ہیں, کلبھوشن یادو کے حوالے سے ہیں, کیونکہ ان تین کے اوپر زیادہ کنٹروورسی ہے اس وقت. بٹ جو ایک دوبارہ آپ لوگوں کو یہ بڑے عرصے تک یہ خبریں چلتی رہی, لیٹس ڈسکس اٹ, کہ آپ لوگوں کو اب کوئی سپورٹ نہیں ہے, پہلے شاید سپورٹ تھی, اب پھر اس کا الزام لگنا شروع ہو گیا ہے, آپ کو پتا ہوگا اچھے طریقے سے, اس پہ کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ فریہ بہت شکریہ. فریہ ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں اور صفحے کا ذکر ہو رہا ہے بار بار, کبھی پھٹ جاتا ہے, کبھی جڑ جاتا ہے, کبھی پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. جی یہ بوکھلاٹ ہے, اس کو آپ بوکھلاٹ کہہ سکتے ہیں, ڈیسپریشن کہہ سکتے ہیں, انگور کھٹے کہہ سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے جی ہمارے ایم این ایز باغی ہیں, ہمارے اتحادی جو ہے وہ ناراض ہیں, اور ہم حکومت ہماری جا رہی ہے, صبح جا رہی ہے, شام جا رہی ہے, پیج ہمارا پھٹ گیا ہے, ہوائیں ہمارے مخالف ہیں. اس طرح کی باتیں ظاہر ہے یہ نہیں کریں گے تو یہ کیا پبلک کو منہ دکھائیں گے کہ ایک گورنمنٹ ہے جو سٹیبل گورنمنٹ ہے, اور پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا ایک ریفارم ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک پورا الیکٹرل پروسیس کو ایک نئی جہت پر لے کے جا رہے ہیں, اور ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے جو انسانی طریقہ کار میں لوپ ہولز ہیں اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہینڈل کر کے ایک بہتر طریقہ کار لے کے آ رہے ہیں. تو اس پہ کسی ذی شعور آدمی کو ٹیکنالوجی کے استعمال سے یہ شک ہو کہ پاکستان کے جو آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں یا پاکستان کا جو ملک ہے وہ یہ چھوٹے چھوٹے یہ جو ہیکنگ یا ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکتا, یہ تو میں سمجھتا ہوں ایک مذاق ہے پاکستان کی کلیکٹیو انٹیلیجنس جو پاکستان کی. نہیں, بٹ صداقت عباسی صاحب, سب سے زیادہ ففتھ جنریشن وارفیئر کا ذکر آپ لوگوں نے کیا ہے. پارٹ آف دیٹ ففتھ جنریشن وارفیئر is very active danger کہ چیزیں ہیک ہوتی ہیں, چیزیں مینیپولیٹ ہوتی ہیں. سو یہ اتنا چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے, یہ کافی سیریس کنسرن ہے.
دیکھیں فریہ میں آئی ٹی کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں, تو کسی بھی ایسی مشین کو جس پہ کوئی ایکسٹرنل جس کی ایکسیس نہ ہو تھرو انفرا ریڈ, تھرو واٹس آپ کی وہ کیا ہوتا ہے آپ کا جو یہ انفرا ریڈ یا باقی جتنی یہ آپ کی ڈیوائسز ہیں, اگر ایکسٹرنل ڈیوائس اس سے لگ ہی نہیں سکتی تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کسی آئی ٹی ایکسپرٹ کو بلائیں اور اسے کہیں وہ کیلکولیٹر کو ہیک کر کے بتائے. جب تک اس میں کوئی اس کو کسی قسم کی ایکسٹرنل آپ انٹرفیئر نہیں کر سکتے تب تک یہ مشین ہیک ہو ہی نہیں سکتی. پھر دوسری بات, ہمیں آپ کیا سمجھتے ہیں, ہم اتنا بڑا سٹینس لے کے اتنا بڑے مافیا کے خلاف کھڑے ہو کے ہم کوئی مشینیں بنائیں گے جو ایسی خراب ہوں گی اور پاکستان کی جمہوریت کو ہم آگے نہیں پیچھے لے کے جائیں گے تو ہم پاکستان کے پولیٹیکل سینیریو پہ سروائیو کر سکتے ہیں؟ عمران خان جیسا ریفارمسٹ جو ہے وہ ایسی کوئی حرکت کر دے گا کہ جی وہ مشینیں ہم فالٹی بنا کے تو یہ جو چور چکے ہیں جن سے ہم نے بڑی مشکل سے جان چھڑائی ہے ان کو دوبارہ اپنے سر پہ نازل کریں گے؟ یہ تو اس بات میں تو سبسٹنس ہی نہیں ہے, اس بات میں تو وزن ہی نہیں ہے کہ جناب ہم اس کے بعد آپ کو پتہ ہے طریقہ ہوتا ہے, پائلٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں, ہم چھوٹے پائلٹ پروجیکٹ کریں گے, ہم بار کاؤنسل کا الیکشن کرائیں گے, پریس کلب کا الیکشن کرائیں گے, ٹریڈرز کا الیکشن کروائیں گے, ہم یہ جو کیا ہوتا ہے لوکل باڈی کا الیکشن کرائیں گے. یہ سارے پائلٹ پروجیکٹ کرنے کے بعد ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے بعد ان کو قوم کے سامنے یہ بالکل بے وقت ہیں لیسٹ کریڈیبلٹی پہ, ان کو مزید ہم ان کی کریڈیبلٹی کو ڈینٹ ڈالیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی جمہوریت کو ایک صاف اور شفاف لے جانے میں رکاوٹ ہے تاکہ یہ جیت جائیں تو یہ بے ایمانی کر سکیں اور یہ ہار جائیں تو یہ شور کر سکیں. تو میرا خیال ہے اس کا واویلہ بند کرنے کے لیے ایک اور بات مجھے کرنے دیں, میں صرف ایک بات کروں گا. یہ عمران خان سے آپ واقف ہیں, جب وہ نکلیں گے نا اس ای وی ایم کو سیل کرنے کے لیے, اپوزیشن کل کی قانون سازی پر نہایت ہی برہم ہے. وہ اسپیکر اسد کیسر پر جانبداری کا الزام لگا رہی ہے اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اندیا بھی دیا ہے. کل پارلیمنٹ میں شہباز شریف اور اسپیکر اسد کیسر کے درمیان بھی مکالمہ ہوا, وہ بھی دیکھیے. جناب اسپیکر, آج شخصی اور وقتی مصلحت کی خاطر اگر آپ نے اس بل کو یا ان بلز کو آپ نے بلڈوز ہونے دیا تو تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. جس غیر قانونی طریقے سے اور غیر آئینی طریقے سے آج ان بلوں کو پیش کیا جا رہا ہے, وہ کہاں گئی آپ کی مشاورت؟ میں ایک بات بالکل واضح کرتا ہوں کہ میں کوئی کام قانون اور آئین اور رولز کے خلاف نہیں کروں گا. آپ نے جو بات کی ہے اس کا پریکٹیکل اس کا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی پارٹی سے استعفیٰ دے دیں اور اسپیکر ہم آپ کو اپنے کاندھوں پہ بٹھائیں گے اور نعرے لگائیں گے. پرویز صاحبہ, ایک قانونی طریقہ کار ہی ہے, پہلے پرائم منسٹر استعفیٰ دے دیں, اب اسپیکر استعفیٰ دے دیں, کبھی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے, کبھی ہمارے ساتھ ہے, کبھی ہمیں کہہ رہی ہے ہم نہیں آ رہے ہیں, اب پھر ان کے ساتھ ہے. یہ نیریٹو کافی کنفیوزنگ نظر آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فریحہ. سب سے پہلے تو میں سٹارٹ کروں گی, شہباز شریف صاحب نے کل پارلیمنٹ جو سپیچ کی اور انہوں نے اسپیکر سے یہ کویسچن کی کہ کہاں گئی آپ کی مشاورت, تو میں بھی یہی کویسچن کرتی ہوں کہ اسپیکر صاحب نے بات سنی. یہ مجھے ان کی بات آ رہی ہے, سوری آواز نہیں صحیح آ رہی. شہباز شریف صاحب نے بالکل صحیح یہ بات کی کہ کہاں گئی آپ کی مشاورت, انہوں نے اسد کیسر سے پوچھا. تو کویسچن میں آپ کو یہ کروں گی کہ پہلی بات, حکومت نے جو جوائنٹ سیشن کال کیا تھا اس جوائنٹ سیشن کو کینسل کیوں کیا؟ وہ جوائنٹ سیشن کو کینسل اس لیے کیا کہ انہوں نے کہا, اسپیکر صاحب نے اپوزیشن جماعتوں کو ایک خط لکھا تھا کہ آپ کو ہم آن بورڈ لیں گے اور آپ سے مشاورت کریں گے. تو بات تو اصل میں یہ تھی کہ ان کے اپنے اتحادی اور ان کے اپنے ممبرز جو تھے وہ آن بورڈ نہیں تھے, اور وہ آن بورڈ نہیں تھے اس لیے انہوں نے وہ جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن جو ہے وہ کینسل کیا تھا. تو انہوں نے کیا کیا
کہ اتحادیوں کو پریشرائز کیا, اپنے ممبرز کو پریشرائز کیا, کچھ ممبرز کے گھر پہ پولیس بھیجی اور کہیں سے اتحادیوں کو فون بھی کروایا اور کوشش کی کہ اتحادی جو ہے نا وہ دوبارہ آن بورڈ ہو جائیں. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ اگر ان کو ایک وکٹری, صرف ایک حکومت اگر میجورٹی میں ہوتی ہے تو وہ حکومت ہے نا, تو اگر میری بات سنیں, ایک بل پاس کرنے پہ یا 33 بلڈوز کر کے بل پاس کرنے میں اتنے وکٹری سائن کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہر دفعہ بل پاس کرنے کے لیے ان کو ووٹ آف کانفیڈنس چاہیے. ریالٹی میں انہوں نے اتحادیوں کا, اپنے ممبرز کا ووٹ آف کانفیڈنس لوز کر دیا ہے, اس لیے ہر دفعہ ان کو پارلیمنٹ میں آنے کے لیے بل پاس کرانے کے لیے گورنمنٹ کی سمپل میجورٹی نہیں ہے, اتحادیوں کے ساتھ گورنمنٹ ہے, تو یہ تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ہر دفعہ ان کو مشکل پیش آئے گی. سب سے پہلے یہ کیوں کہہ دیا تھا؟ بالکل کہا انہوں نے, ہم نے ابھی چلائی ہے سٹیٹمنٹ, انہوں نے کہا کہ ہم لائے گئے ہیں, بعد میں انہوں نے کلیریفیکیشن دی ہے اس کی, جو بھی کلیریفیکیشن دی ہے, لیکن ریالٹی فریحہ یہی تھی کہ جو عامر لیاقت نے کہا کہ ہم آئے نہیں, ہمیں لایا گیا. اسی طرح ان کے اپنے اتحادیوں نے اگر کہیں شو دیکھ رہے ہیں تو آئی ہوپ کہ وہ ہمیں فون کر لیں, کیونکہ انہوں نے کہا تھا آئیں گے. لیکن اگر فرض کریں آپ کی بات کو میں مان لوں بالکل درست, تو پھر وہ کیوں بتائیں گے آ کر, پھر why would he say that? دیکھیں عامر لیاقت نے جو شروع میں کہا وہ کیوں کہا, کیوں انہوں نے کہا کہ میں آیا نہیں مجھے لایا گیا؟ پلیز یہ پہلے مجھے یہ جواب دے, پہلی چیز. دوسری بات, ان کے اپنے اتحادی پی ایم ایل این کیو کاف لیگ وہ کیوں کہہ رہی ہے کہ ہم دل سے ان کے ساتھ نہیں ہیں؟ آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کو کہاں سے فون آ رہے ہیں, یہ سب کو پتا ہے کہ کہاں سے فون آ رہے ہیں. ان کے اپنے پی ٹی آئی کے ارکان جو ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں, تو ہر دفعہ ایک بل پاس کرانے پہ وکٹری سائن جو ہے وہ نہیں بنانا پڑتا. میں اپنی پرسنل آپ کو پوائنٹ آف ویو یہ بتاؤں کہ کل کا جو دن تھا وہ پارلیمنٹری کی ہسٹری میں سیاہ ترین دن تھا. جس طرح انہوں نے 24 گھنٹوں سے بھی کم. احسن اقبال صاحب آپ کی جماعت کی سینئر ترین رہنما ہے, ہمارے پاس وہ سٹیٹمنٹ بھی ہے, ان سے میں بار بار پوچھا, انہوں نے کہا نہیں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. جب ریزلٹ آ گیا تو آپ نے اب پھر کہنا شروع کر دیا کہ نہیں ہے نیوٹرل. دیکھیں فریحہ, پہلے تو میں وہ اپنے سینٹنس کمپلیٹ کروں گی کہ کل کا جو دن تھا جب انہوں نے 33 بلز کو بلڈوز کیا, وہ پارلیمنٹ کی ہسٹری کا سیاہ ترین دن تھا. اس سے پہلے 25 جولائی 2018 میں ہمارے ملک میں جعلی الیکشن کرا کے آر ٹی ایس بٹھا کے ان کو مسلط کیا گیا ہمارے پہ, اور کل پھر ایک الیکٹرانک دھاندلی مشین کو پاس کرانے کے لیے انہوں نے 33 قانون جو بلڈوز کرائے, وہ پارلیمنٹ کی ہسٹری کے سیاہ ترین دن تھا. اسپیکر اسمبلی نے بالکل نیوٹرل ایکٹ نہیں کیا, انہوں نے ایک پی ٹی آئی کا کارکن کی طرح ایکٹ کیا, اور انہوں نے 33 بلز کو بلڈوز کر کے. اور میری بات سنیں, بڑے امپورٹنٹ بلز, کلبھوشن نیازی جو کلبھوشن والا بل انہوں نے پاس کرایا, اس پہ آپ کو نہیں لگتا کہ اپوزیشن کی مشاورت کی ضرورت تھی؟ آپ کو نہیں لگتا کہ کلبھوشن کا بل پاس کرانے سے پہلے ان کو ان ہاؤس ڈیبیٹ کرانی چاہیے تھی؟ ٹھیک ہے. اب کشمیریوں کا جو ابھی جو کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے, ابھی ایک بچی کا بیان آیا کہ میرے والد کو جو ہے مارا گیا, اور جب اس نے ایک انڈین فورس والے سے پوچھا تو اس نے ہنسا آگے سے. تو آپ مجھے بتائیں کشمیری کیا سوچتے ہوئیں گے کہ کلبھوشن کا یہ نیازی نے کیوں اس کا بل پاس کرا اور اپوزیشن کو کیوں نہیں آن بورڈ لیا گیا؟ کشمیریوں کا تو یہ بہت سفیر بنتا تھا, کشمیر کو تو بیچ دیا انہوں نے. ٹھیک, اگر اس پہ اجازت ہے جنرل صاحب, کیونکہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے. کلبھوشن یادو کے حوالے سے بار بار اپوزیشن آواز اٹھا رہی ہے. آپ کے خیال سے ابھی تھوڑی دیر پہلے اٹارنی جنرل کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی, انہوں نے کہا کہ یہ لیگل معاملہ نہیں ہے, اب بھارت واپس لینا نہیں چاہتا کلبھوشن یادو کو, صرف وہ ہمیں امبیرس کرنا چاہتا ہے, ہم نے بھارت کو کیٹر کیا ہے. بٹ لوکنگ ایٹ دس لیجسلیشن, آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کو کیٹر کیا گیا اس سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جب یہ کیس گیا تو یہ اسی وقت روکنا چاہیے تھا, یہ میاں صاحب کے وقت میں گیا, اور ہم نے بجائے اس کے کہ ہم اس کا سٹانس یہ لیتے کہ اس کا ہمارا نیشنل سیکورٹی سے تعلق ہے, لہٰذا ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا اس کی جورسڈکشن نہیں مانتے, کیونکہ ہماری نیشنل سیکورٹی جو ہے وہ کسی کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے. لیکن ہم نے ان کا وہ تسلیم کر کے تو وہاں پہ جا کے پیشیاں بھگتنی شروع کر دی.
اب ایک جب آپ ان کی جورسڈکشن آپ نے مان لی تو پھر ان کی ججمنٹ آپ کو امپلیمنٹ کرنی پڑتی. ججمنٹ ان کی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کا ایک تو ایکسیس دینی تھی جو کہ کاؤنسلر ایکسیس کے بارے میں اس میں کہا گیا. دوسرا تھا کہ ان کا کیس جو ہے وہ کریڈیبل ریویو کیا جائے. ان کا ریویو کے لیے انہوں نے آرڈیننس پاس کر کے آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ کو دیا ہوا ہے. اب وہ آرڈیننس کو آپ نے قانون بنانا ہے. یہ کیوں کرنا پڑا ہمیں؟ وہ اس لیے کہ جو کلبھوشن ہے وہ ایک سرونگ آفیسر تھا نیوی کا, اور جو سرونگ آفیسرز ہوتے ہیں ان کا کورٹ مارشل ان کے ملٹری ایکٹ کے تحت وہیں ملٹری کرتی ہے. لہذا کلبھوشن کا بھی آرمی میں ہوا. اس کا ریویو سول میں نہیں ہو سکتا, اس کا ریویو بھی آرمی میں ہی ہوتا ہے, اور اس کے لیے ایک ریویو کورٹ بنایا جاتا ہے جہاں ریویو کر لیا جاتا ہے. وہ ریویو بھی ہو گیا, لیکن انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ملٹری ریویو کو نہیں مانا. انہوں نے کہا جی وہ کریڈیبل ریویو ہونا چاہیے اس کا ایلیبوریٹ, جو کہ سول کورٹ کرے گا. لہذا اس کی کوئی قانون میں ہمارے گنجائش نہیں تھی, جس کی وجہ سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو قانون تبدیل کرنا پڑا, ورنہ تو آپ نہ کرتے. کیونکہ ہمارا آج اپنا جو ملک کا سسٹم ہے, پاکستان میں اگر کسی ملٹری آفیسر کا کورٹ مارشل ہو تو وہ آ کے نہیں کہہ سکتا سول عدالت میں کہ میرا کیس ریویو کیا جائے. لیکن اگر ہم نہ کرتے یہ لیجسلیشن پھر کیا ہوتا, کیا نقصان ہوتا؟ نہ کرتے تو اس میں پھر یہ ہے کہ یہ عمل قانون غیر قانونی ہوتا. جو یہاں پہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے اس کا, جس میں کہ بھارت کو کہا گیا کہ وہ اپنا وکیل یہاں سے دے کے دیں, تو وہ وکیل اس کا جو وہ پاکستانی وکیل, ہمارا قانون کہتا ہے کہ پاکستانی وکیل یہاں سے پیش ہوگا ریویو کے لیے, تو وہ سارا پروسیس جو آپ کا انلیگل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا کانسٹیٹیوشنل کور نہیں ہے اس کے اوپر. جبکہ آپ کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا ہے کہ آپ یہ کام کریں, تو آپ کی سزا جو ہے وہ اگر کل کو موت کی سزا ہی رہتی ہے تو اس ریویو کے بعد تو وہ آتھینٹک ہو جائے گی. as far as I understand international law, جنرل صاحب, بائنڈنگ تو نہیں ہے کچھ بھی آئی سی جے کا. نہیں, بائنڈنگ اس لیے ہے کہ آپ نے جورسڈکشن اس کی قبول کر لی نا. اگر شروع میں انکار کر دیتے تو پھر ہم اس سے نکل سکتے, اب نہیں نکل سکتے. آپ کا بہانہ یہ ہونا, آپ کا قصہ یہ ہونا چاہیے جو درست ہے کہ یہ ہماری نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہے. ایک آدمی ہمارے ملک میں آ کے ٹیررزم کرتا رہا ہے, آپ کون اس میں دخل دینے والے؟ تو یہ گئے کیوں؟ میرا سوال یہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ میں کیوں گئے؟ جو کہ ہینا صاحبہ سے پوچھ لیں گے, کیونکہ اٹ واز انڈر نواز شریف صاحب واز پرائم منسٹر, یہ اس وقت کا واقعہ ہے. لیکن ابھی یہ مجھے بتا دیں عباسی صاحب کہ یہ تو ایک نیشنل ایشو ہے, یہ کسی پارٹی اسپیسیفک ایشو نہیں ہے. اس میں سب کی مشاورت کیوں نہیں ہے اسپیسیفکلی آن کلبھوشن یادو؟ اچھا, میں جو کوئی آڈیو کا ایشو ہے اس لیے میں ان دونوں کی بات میں سمجھ نہیں سکا, آواز مجھے کلیئر نہیں آئی, اس لیے جو کچھ انہوں نے کہا وہ تو مجھے نہیں پتا. جو آپ کا سوال ہے وہ میں نے سنا ہے. آپ کا سوال یہی ہے کہ جو کلبھوشن والا, کیونکہ ہینا صاحبہ نے خاص طور پہ کلبھوشن یادو کا سوال پوچھا ہے. دیکھیں نا, کلبھوشن یادو نون لیگ والا بندہ بات کرے تو ویسے ہنسی آتی ہے, جس کا نام لیتے ہوئے ڈرتے تھے. اب کلبھوشن یادو کی جو کورٹ کی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو بین الاقوامی عدالت انصاف ہے, اس کی جورسڈکشن تو نون لیگ نے مانی تھی. اس کے بعد اس نے فیصلہ کورٹ نے کر دیا, اور اس کی کمپلائنس ضروری ہے. پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے. آپ کنونس کرتے ان کو, اس پہ بات چیت کرتے, مشاورت کرتے, پھر تو آپ جیسے ابھی کر رہے ہیں یہ ان کو بٹھا کے سمجھاتے ہیں. پہلے ان کو سمجھا دوں کیس کیا ہے, کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی کمپلائنس ہے. اگر ہم اس کا فیصلے کو ہم نے ایک دفعہ اس کی عدالت کو تسلیم کر لیا ہے, اب اس کے فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے تو پاکستان کے خلاف کنٹیمپٹ آ جائے گی, اور جو پاکستان کے لیے انٹرنیشنل کانسیکوینسز ہیں. اور نون لیگ چاہتی ہے کسی طرح عمران خان کی حکومت پھنسے, چاہے بھلے پاکستان کا نقصان ہو, بھلے فیٹف ہو, بھلے کچھ ہو, لیکن کسی طرح عمران خان کی حکومت ناکام ہو, تاکہ ہم نے جو چوری مال کیا ہے وہ ہم بچا سکیں. تو یہ ان کی نیت ہے, اور یہ بڑی بدنیتی والی بات ہے جو یہ کر رہے ہیں. حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ ایشو, اس میں سیاست کوئی نہیں ہے, یہ پاکستان کی مجبوری ہے. اگر پاکستان اس طرح کا کام نہیں کرے گا تو انٹرنیشنل پابندیاں لگ سکتی ہیں اور پاکستان پھنس سکتا ہے. دوسری بات یہ ڈائریکٹ پاکستان کی عدلیہ پہ ایک الزام ہے کہ اگر کلبھوشن کا اس کا ثابت ہوا ہوا کیس پاکستانی عدلیہ کے پاس اپیل میں آئے گا تو عدلیہ اس کو چھوڑ دے گی. بھائی کیوں چھوڑے گی؟ ایک ہم کیس کو انٹرنیشنل عدالت سے اگر وہ پاکستان کی عدالت میں آتا ہے تو کیا پاکستان کا جو قومی مفاد ہے وہ زیادہ پروٹیکٹڈ ہے, یا پاکستان کا قومی مفاد بین الاقوامی عدالتوں میں پروٹیکٹڈ ہے؟ یہ ان کی بات میں, جس طرح مسلم لیگ نون کی بات کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا, اس طرح یہ بھی نہیں ہے. اب اگلی بات
welcome back. ہے نا پرویز بٹ صاحبہ، یہ آئی سی جی اے میں جانے کا فیصلہ آپ لوگوں کی حکومت کا فیصلہ تھا. ابھی جنرل صاحب نے کہا کہ نہیں جانا چاہیے تھا، اپنی رائے سب کی تھی، آپ لوگوں کی رائے تھی کہ ہمیں وہاں جانا چاہیے. سو جب ان کی کچھ ڈائریکشن ہے تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے؟ فریحہ، میں نے اس سے پہلے بھی یہی بات آپ سے ریز کی کہ اگر ایک اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ ساری پارٹیز آن بورڈ ہے تو اس کو پارلیمنٹ میں کیوں نہیں ڈسکس کیا گیا، اس پہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کیوں نہیں ہوئی، اس پہ اپوزیشن اور باقی پارٹیز کو آن بورڈ کیوں نہیں لیا گیا، اتنی افراتفری کیوں تھی؟ میں یہ آپ سے کوشچن پوچھتی ہوں کہ ہم لوگ جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں اس ملک میں ان کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے تھا اور یہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہو کے اتنا اہم فیصلہ ہونا چاہیے تھا، پہلی چیز. دوسری بات، ٹھیک ہے، بٹ ان لارجر کانٹیکس آپ کے خیال سے ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے جو آئی سی جے کی ڈائریکشن ہے؟ دیکھیں، اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے. آئی پرسنلی تھنک دیٹ پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی. ابھی آپ جیسے میں آپ سے پہلے بات کر رہی تھی کہ کچھ دن پہلے جیسے کشمیریوں پہ ظلم ہوا، جیسے 5 لوگوں کی شہادت ہوئی، جیسے اس بچی کا بیان آیا جس میں اس نے روتے ہوئے کہا کہ میرے والد کو مارا گیا، اس پہ اس نے کوسچن کیا بھارت کی فوج سے تو انہوں نے آگے سے ہنس کے جواب دیا. تو جو ہمارے کشمیری ہیں جن کے سفیر ہم ہیں وہ ہمارے سے کوسچنز پوچھتے ہیں تو ان کو ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم نے کلبھوشن کو عمران خان نیازی نے کیوں این آر او دیا؟ سو یہ کوسچنز اس لیے ہمیں اتنی افراتفری جب ہوتی ہے نا، جب افراتفری ڈال کے اپوزیشن کو آن بورڈ لیے بغیر اس طرح کے بل پاس کیے جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو ضرور کوسچن ریز ہوتے ہیں ہمارے دماغ میں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، سو جنرل صاحب بہت ساری ڈیبیٹ ہو گئی. ابھی میری باری ہے، ابھی جنرل صاحب کی باری نہیں، ابھی میں نے ضرور کیجئے بات. میں آپ سے پہلا کوسچن کرنا چاہتی ہوں فریاد. the way 33 bills were passed yesterday. آپ نے آج تک پارلیمنٹ کی پوری ہسٹری میں اس طرح دیکھا ہے؟ آپ نے ملٹری ڈکٹیٹرشپ کا بھی دور دیکھا ہوئے گا. اس ہائیبرڈ حکومت مجھے نہیں لگتا کہ کل والے طریقے سے 33 بلز جس طرح جو نیشنل امپورٹنس کے بلز ہیں جس کے سارے سٹیک ہولڈرز ہم لوگ ہیں اس طرح کے بل بلڈوز کر کے جس طرح سپیکر نے چلاکی کی ایک لیٹر بھیجا کہ میں مشاورت کرنا چاہتا ہوں اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ، اور وہ جھوٹ تھا، مشاورت نہیں تھی. وہ کیا تھا؟ اتنے اتحادیوں کو پریشرائز کرنا، اپنے ارکان کو پریشرائز کرنا. اور سب سے پہلے جو عامر لیاقت اپنے آئے اسمبلی میں تو اس نے اس کا گواہی دے دی کہ ہمیں بھیجا گیا ہے. تو پہلے تو میں کہوں گی سیاہ ترین دن تھا. دوسرا میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہتی ہوں کہ فریا جو ای وی ایم مشین ہے اس کی کاسٹ کتنی ہے؟ کتنے 150 ارب روپے 25 ارب روپے جو ہے نا وہ لگے تھے 2018 کے الیکشن میں. اس کی کاسٹ، اس کی مجھے بتائیں سٹاف کو ٹریننگ کیسے ہوئے گی؟ آپ اس کو کیسے جو چپ کہتے ہیں چپ گم جائے تو اس سے ہیکنگ کیسے پریونٹ ہوگی؟ اور ایک اور کوسچن، میں اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کو بہت سپورٹ کرتی ہوں. میں ضرور کہتی ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کا حق ہونا چاہیے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ای وی ایم مشین سے وہ ووٹ دیں گے یا پوسٹل بیلٹ ہوئے گا، بیلٹ کریں گے؟ وہاں کن ملکوں میں ای وی ایم مشین لگیں گی؟ الیکشن کمیشن کی ریزرویشنز کا کیا ہوئے گا؟ صرف انہوں نے ان کو بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی کوشش کی. سب سے پہلا کوسچن ہے آپ اوورسیز پاکستانی ضرور ووٹ کریں کہ واٹ اباؤٹ دی پیپل آف دس کنٹری جو ادھر ملک کی عوام ہے، جو مہنگائی میں پس رہی ہے، جو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، جن کو گیس کی فراہمی نہیں ہے، ان کو کہا جاتا ہے آپ کو 3 وقت کی گیس نہیں ملے گی، 2 وقت کی روٹی اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے، اسکولوں کی فیس نہیں دے سکتے، بجلی کے بل نہیں دے سکتے، آٹا چینی کچھ افورڈ نہیں کر سکتے. ان کے بارے میں بھی پلیز سوچ لیں. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ اوورسیز ضرور ووٹ کریں لیکن یہاں کی عوام کے بارے میں بھی سوچ لیں. آپ نے بڑے اہم کوسچنز کیے. کچھ ٹیکنیکل اعتراضات الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی آ چکے ہیں، اگر ہم ان کو دیکھ لیں اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آئیں گے. 2018 کے عام انتخابات میں 20 سے 25 ارب روپے کے اخراجات آئے تھے. ای وی ایم کے استعمال کے لیے 150 ارب سے زائد اخراجات آئیں گے. ایک مشین کا خرچہ 2 لاکھ روپے ہے، اس کے لیے 2 سے 3 لاکھ آئی ٹی ماہرین کی ضرورت، اس کے لیے 2 سے 3 آئی ٹی ماہرین کی ضرورت پڑے گی پر مشین. عام انتخابات
2023 کے لیے 8 لاکھ مشینیں منگوانی چاہیے. اتنی بڑی تعداد میں EVM کو کہاں رکھا جائے گا؟ ڈیٹا سینٹر بھی موجود نہیں. ڈیٹا سینٹر کے قیام پر جگہ پہنچانے کے لیے ٹرانسپورٹیشن چاہیے ہوگی. مشینوں کو حلقوں تک پہنچانے کے لیے ہیلی کاپٹرز کی ضرورت ہوگی، کیونکہ انڈیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. ہر جگہ بحفاظت مشینوں کو لے جانا اور واپس لانا ایک چیلنج ہے. انڈیا میں EVM کمپنیز کے پاس اپنے ہیلی کاپٹرز موجود ہیں. مشین پر غلط ووٹ کاسٹ ہونے پر دوبارہ ووٹ کاسٹ کرنے کی سہولت نہیں ملے گی. سو یہ کچھ کویسچنز ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. جنرل امجد، آپ کو لگتا ہے کہ ان تمام معاملات سے نبٹ لے کی الیکشن کمیشن گورنمنٹ بیفور دا نیکسٹ الیکشن؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر تو یہ فیصلہ جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ بل پاس ہوا، اگر یہ فیصلہ بالکل مسلمہ ہو ہی جاتا ہے کہ آپ نے EVM یوز کرنے ہیں، تو پھر باقی انتظامات تو آپ کریں گے نا اس کے لیے. یہ تو نہیں ہے، یہ تو پہلے ہی انہوں نے بڑی مضحکہ کا خیز قسم کے اعتراضات اٹھائے ہیں الیکشن کمیشن نے کہ جی اس کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے رکھنے کی. تو جگہ پیدا کی جائے گی. آپ اس کا یہ دیکھیں کہ اس کو جس مقصد کے لیے یہ سسٹم لایا جا رہا ہے کیا وہ پورا ہوتا ہے؟ اس میں بحث ہونی چاہیے تھی. میں اس چیز کو بالکل مانتا ہوں کہ ان چیزوں کے اوپر ایک کنسنسس ضروری ہوتا ہے، کیونکہ الیکشن اگر آپ نے بالکل ایسے کروانے ہیں جس میں سب مطمئن ہو تو وہ کنسنسس سے ہی ہوگا، ورنہ تو شکوک و شبہات پہلے اٹھنے شروع ہو جائیں گے. مگر اس میں پرابلم یہ ہے کہ اپوزیشن کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھی، سن نہیں رہے تھے. آپ نے جتنے اعتراضات کیے وہ سسٹم کو دیکھے بغیر کیے، سسٹم کو سمجھنے کے بغیر کیے، تو وہ اس سے ایک بد اعتمادی کی فضا پیدا ہوئی. اور اپوزیشن کو یہ چاہیے تھا کہ ان کو کہتے کہ جناب آپ پریزنٹ کریں سسٹم، ہم اس کو ٹرائل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہمارے ایکسپرٹ جو ہیں ہم اپوائنٹ کریں گے جو اس کو جائزہ لیں گے، اور ہم پھر ٹیکنیکلی اس کو دیکھیں گے یہ واقعی سوٹیبل چیز ہے یا نہیں. تو وہ تو کیا ہی نہیں انہوں نے. وہ تو پہلے دن سے نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ جی یہ نہیں کریں گے ہم، یہ اس کو نہیں ہونے دینا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پرانے سسٹم کے تحت دھاندلی کرنے کی جتنی مہارت ہمارے لوگوں کو ہو چکی ہوئی ہے وہ اس میں ماسٹر ہیں، وہ اس میں بڑے کمفرٹیبل ہیں. ان کو پتا ہے کہ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے. اس سے جان چھڑانا ان کے لیے مشکل ہے سب کے لیے. اور ہر الیکشن آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ریگڈ الیکشن ہوا ہے، پھر اس پہ اعتراضات ہوئے، سب کبھی کہا RO کا الیکشن ہے، کبھی کہا جی اسٹیبلشمنٹ نے کرا دیا، کبھی کچھ. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی لیے رکھی ہوئی ہیں کہ کل کو آپ الیکشن ہارے ہیں تو آپ یہ کہہ سکیں. یہ ڈرامہ کبھی ختم ہونا یا نہیں. اس کو اگر ختم کرنا ہے تو ان کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے تھا کہ یہ سسٹم واقعی ٹیکنیکلی ہماری وہ ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے جس کو ہم کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک، اور حاصل یہی تھا کہ ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن. لیکن وہ انہوں نے اس کے اوپر بات نہیں کی. نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ کنسنسس کے ساتھ یہ نہیں ہوا. بہت اچھا ہوتا ہے اگر کنسنسس کے ساتھ یہ چیز ہوتی، لیکن اس کے لیے دونوں سائڈوں کو آگے بڑھنا تھا، اس کو بڑا آبجیکٹیولی دیکھنا، وہ نہیں ہوا. صداقت عباسی صاحب، یہ ایک مسئلہ ہے. this objection will be raised again and again. کوئی ایک جماعت ہی آپ کے ساتھ ہوتی یا کوئی تو اپوزیشن کی ایلیمنٹ آپ کو سپورٹ کر دے، آپ اکیلے اس کو کہاں تک لے جا سکیں گے، اور کیا جو مشکلات ہیں وہ امپلیمنٹ کرا سکیں گے؟ تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں، سیاسی لوگ تو ہے نہیں ہے، تو ایک مافیاز ہیں جن کا کام کوئی ملک کا، ہم سمجھتے ہیں ان کا کوئی ملک سے انٹرسٹ ہی نہیں ہے. اب ہم ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. ہم نے ان کو ایک تو شکست کل دے دی ہے، اب ہم ان کو اخلاقی مار دیں گے. ہم روز اپنی EVM کی پروجیکشن کریں گے، EVM پہ ہم مختلف جو ہے نا وہ پائلٹ پروجیکٹ کریں گے، اور ان کو روز چیلنج کریں گے کہ آپ EVM کی غلطی نکال کے دکھائیں. ٹیکنیکلی کوئی ایکسپرٹ، یہ تو سارے آپ کو پتا ہے پٹواری ذہن کے لوگ ہیں. کوئی ٹیکنیکل بندہ آ کے ہماری مشین کو غلط ثابت کر دے گا. جب یہ نہیں کر پائیں گے تو یہ پبلک ڈیبیٹ میں بھی یہ فارغ ہو جائیں گے. یعنی ایک پولیٹیکل پارٹی یا دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہتے ہیں ٹیکنالوجی میں ان کو پوری دنیا ٹیکنالوجی کرتی ہے ٹرانسپیرنسی کے لیے، اور ان کو ٹیکنالوجی میں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ان کو شک ہے کہ اس کے اندر کوئی جن ہے اور یہ جن ایک دم سے دھاندلی کر لے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات ہو تو آج کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن موبائل سے ہو رہی ہیں، بینکنگ ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں، نادرا کا ڈیٹا ہے، اب موبائل کی پیسوں کا ڈیل ہو رہی ہے، یہ جو ایزی پیسہ آگے پیچھے جا رہا ہے. تو یہ سارے لوگ بڑے ذہین ہیں، اور یہ ملک کی اور IT پروفیشنل کی جو کلیکٹیو وزڈم ہے ان کا یہ مذاق ہے. تو ہم ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے.
ہم ان کو بار بار بلائیں گے, بار بار دعوت دیں گے, آئیں مشین دیکھیں, آئیں اس پہ اعتراض کریں, کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹ بلائیں, بھیجیں, اس مشین کو لے جائیں, اس پہ غلطی نکال کے دکھائیں, اور الٹیمیٹلی وی آر شور کہ اتنا ان پہ دباؤ پڑے گا ای وی ایم والے پہ کہ یہ ٹیبل پہ آ جائیں گے. نہیں آئیں گے تو پاکستان میں یہ ارریلیونٹ ہوتے جا رہے, مزید ارریلیونٹ ہو گئے. اب انہوں نے 90 لاکھ بیرون ملک پاکستانیوں کی توہین کی ہے. یہ کہتے ہیں کہ وہ جناب پیرس والا ووٹ دے گا تو ملتان والا جو ہے وہ کیوں الیکٹ ہوگا. تو کیوں بھئی پیرس والا اگر پاکستان آگے ووٹ ڈال دیتا تو آپ اس کو ووٹ کو مانتے تھے. آج اس سے پہلے آپ وہی پرانی باتیں کہ خط کے ذریعے میرے حلقے میں مجھے 1000 ووٹ پڑا ہے, وہ جو پوسٹل بیلٹ, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن موبائل کے ذریعے نہیں ہو سکتا یا نیٹ کے ذریعے نہیں ہو سکتا.